بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور سرف قدس ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو چار مشہور ہمارے مذہب ہے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، تو ایک جو مذہب ہے، ایک جو مسلک ہے ہمارا شافعی، یہ ان کے بانی مبانی ہیں، اور انہی کی نسبت سے شافعی لوگ ہیں، جیسے ہم امام اعظم کی نسبت سے حنفی ہے۔ نام محمد بن ادریس، کنیت ابو عبداللہ، لقب شافعی۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب نامہ 8 واسطوں سے حضرت عبد المطلب سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام الحسن بنت حمزہ بن قاسم بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اس لیے آپ کو قریشی، ہاشمی، علوی، فاطمی کہا جاتا ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام سوئم ہیں۔ جب تک مدینہ میں رہے حضرت امام مالک سے پڑھتے رہے۔ جب عراق میں آئے تو امام محمد بن حسن شاگرد حضرت امام اعظم سے استفادہ کیا۔ آپ کی ولادت بمقام غرا یا اسقلان یا بقول دیگر مناورہ 150 ہجری میں ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 سال کی عمر میں حرم میں کہہ رہے تھے کہ سلونی بما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے لگے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں 3000 احادیث یاد تھی، آپ کی شاگردی میں فخر محسوس کرتے تھے اور آپ کے حاشیہ برداری میں راحت محسوس کرتے تھے۔ لوگوں نے ایک بار آپ سے کہا، آپ بائیں علم و فضیلت ایک بچے کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہیں اور مشائخ و اساتذہ کی صحبت ترک کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو چیز ہمیں یاد ہے شافعی ان کا معنی جانتا ہے۔ فقہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے کھول دیا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، بیٹا تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں آپ کے کم ترین غلاموں میں سے ہوں۔ آپ نے مجھے اپنے پاس بلا کر اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اللہ کی برکات تجھے نصیب ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی انگشتری اتار کر مجھے پہنا دی۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علوم مجھے نصیب ہوئے۔ حضرت امام شافعی کی والدہ زاہدہ، عابدہ اور آمینہ تھی۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے سپرد کر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ 2 آدمی آئے، ایک صندوقچہ جو مال و سامان کا بھرا ہوا تھا آپ کے حوالہ کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ان میں سے ایک شخص آیا اور وہ صندوقچہ لے گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرا بھی آیا اور وہ صندوقچہ مانگا، تو حضرت بی بی نے بتایا کہ تمہارا ساتھی لے گیا ہے۔ اس نے کہا کہ دونوں کی حاضری کے بغیر آپ نے ایک شخص کو کیوں دے دیا؟ حضرت شافعی، جن کی عمر 15 سال تھی، آ گئے۔ سارا واقعہ سننے کے بعد والدہ ماجدہ سے کہنے لگے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ مدعی سے آپ نے پوچھا کہ صندوقچہ دیتے وقت آپ لوگوں نے یہ شرط
رکھی تھی کہ ہم دونوں آئے تو امانت دی جائے، اب تم جاؤ اور اپنے دوست کو ہمارا لے آؤ تاکہ صندوقچہ دونوں کو دیا جائے۔ جب تک تم دونوں اکٹھا نہیں آؤ گے صندوقچہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ مدعی متحیر ہو کر چلا گیا۔ ہارون رشید ایک رات اپنی بیگم زبیدہ سے الجھ پڑا۔ زبیدہ نے ہارون کو دوزخی کہہ دیا۔ ہارون نے کہا اگر میں دوزخی ہوں تو تمہیں طلاق ہو گئی۔ چنانچہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ زبیدہ ہارون کی محبوب بیوی تھی اور ہارون پر دل و جان سے فدا تھی۔ چنانچہ دونوں اس اتفاقیہ تلخ کلامی سے ایک جدائی میں مبتلا ہوئے۔ ہارون نے علماء بغداد کو جمع کر کے اس مسئلے کا حل دریافت کیا اور فتویٰ چاہا کہ زبیدہ اس پر حلال ہو جائے۔ علماء کے لیے کوئی جواب نہ تھا اور کہا کہ خدائے پاک جو ہے عالم غیب ہے، وہ جانتا ہے کہ ہارون دوزخی ہے یا جنتی۔ اس مجلس سے ایک 12 سال کا لڑکا اٹھا اور اس نے کہا میں جواب دوں گا۔ علماء عمرہ کی اس جرات پر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ تم دیوانے ہو؟ لیکن ہارون رشید نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا اگر ہو سکتا ہے تو جواب دے دو۔ یہ لڑکے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ حضرت امام شافعی نے خلیفہ کو کہا کہ چونکہ آپ سائل ہیں اس لیے تخت سے نیچے آ جائیں اور مجھے تخت پر بیٹھا دے۔ علماء وارث الانبیاء ہوتے ہیں اور جانشین رسول ہیں۔ ہارون تخت سے اتر آیا اور امام شافعی تخت نشین ہو گئے۔ ہارون نے ایک سائل کی حیثیت سے مسئلہ بیان کیا۔ حضرت امام شافعی نے کہا جو کچھ میں تمہیں سے پوچھوں اس کا جو ہے مجھے صحیح جواب دیا جائے اور جھوٹ قطعاً نہ ملایا جائے۔ اب تم اپنی زندگی پر نظر دوڑاؤ کر بتاؤ کبھی تم نے معصیت پر قادر ہو کر خوف خدا بندی سے ڈر کر رک گئے ہو؟ ہارون نے کہا ہاں، ایک دفعہ بغداد کے ایک امیر کی ایک خوبصورت اور جوان سال لڑکی میری توجہ کا مرکز بنی۔ اسے میرا کچھ خیال نہ تھا۔ ہزارہا ہیلے و مکر کے بعد میں نے اسے طلب کر لیا اور تخلیہ میں لے جا کر اظہار مدعا کیا۔ جب وہ بھی آمدہ زنا ہو گئی تو میں خوف خدا سے کانپ اٹھا اور اس عورت سے علیحدہ ہو گیا۔ حضرت امام شافعی فرمانے لگے اگر تم اس واقعے میں سچے ہو تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تم دوزخی نہیں جنتی ہو، اور اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اس کا عذاب تمہاری گردن پر ہوگا۔ اس فتوے کو سنتے ہی علماء مجلس نے شور برپا کر دیا کہ آپ کس دلیل سے یہ فیصلہ دے رہے ہیں؟ آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان سے ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہارون کے سچا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے یہ واقعہ حلفاً بیان کیا ہے، یعنی قسم کھا کر۔ ہارون رشید نے دوبارہ حلف اٹھایا اور اس واقعے کی تصدیق کی۔ علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ حضرت امام شافعی کے زمانے میں دیگر مذاہب بعض علماء نے علماء اسلام سے مناظرہ شروع کر دیا۔ بغداد میں بہت بڑا اجتماع ہوا، دریائے دجلہ پر بحث سے مناظرہ شروع ہوا۔ دیگر مذاہب کے بہت سارے لوگوں نے مناظرے کا چیلنج کیا اور دریائے دجلہ کے کنارے جو ہے بہت سارے بڑے بڑے مناظر آ گئے، اور حضرت امام شافعی جو علماء اسلام کی طرف سے آئے ہوئے تھے دریائے دجلہ کے پانی پر مصلی بچھا کر بیٹھ گئے اور کہا غیر مذاہب کے جو علماء ہیں بحث کرنا چاہتے ہیں میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے، مگر کسی میں یہ جرت نہ ہوئی، تمام شرمسار ہو چکے۔ آپ کا وصال، آپ کی وفات بروز جمعہ 30 رجب 204 ہجری میں ہوئی۔ مزار پنانوار
کرانا مصر میں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جب آپ مدینہ المنورہ سے فارغ ہو کر تشریف لائے علم ظاہری باطنی سے امام مالک کے پاس سے، تو لوگوں نے آپ کی ذہانت اور آپ کے تقوی، آپ کے پرہیزگاری اور آپ کے اس علم جلالت کو دیکھ کر بہت تحفے دیے تھے۔ تو آپ اپنے شہر جب واپس آئے تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ اتنے سارے تحفے تحائف لے کر آیا ہے میرا بیٹا، اور گاؤں والے بھی باہر تک دیکھنے کے لیے آئے، سارے لوگ امام شافعی سے ملنے لگے، لیکن امام صاحب کی والدہ اپنے گھر چلی گئی، اپنے بیٹے سے ملی بھی نہیں۔ اب بیٹے بھی امام شافعی پریشان ہو گئی کہ مجھ سے کوئی بھول ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی۔ اب فوراً بھاگے بھاگے اپنے گھر گئے، والدہ سے کہا کہ امی جان کوئی مجھ سے بے ادبی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی۔ کہا بیٹا میں نے تجھے عالم بننے بھیجا تھا، علم حاصل کرنے بھیجا تھا، دین سیکھنے بھیجا تھا، اور تو دنیا کما کے آ گیا۔ کہا نا والدہ میں نے تو علم سیکھا ہے۔ تو پھر علم سیکھا تو تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے؟ کہا سارا کا سارا مال جو ہے تو صدقہ کر دے۔ وہ بہت سارے تحفے تحائف سے وہ آپ نے سارے صدقہ کر دیے، اور پھر والدہ نے ان کو دستبوسی کا موقع دیا۔ جب ایسی ماں ہو تو پھر بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔